जन्नत के पत्ते। लड़का अब शोकेस के पीछे खड़ा उसके मोबाइल के टुकड़े अलग कर रहा था। केसिंग उतार कर उसने बैटरी निकाली तो एकदम रुक गया और सर उठाकर कदरे तज़ब्ज़ब से हया को देखा। मैडम, उसने ज़रा उलझन से पुकारा। हया ने मैगज़ीन से सर उठाकर उसे देखा। क्या हुआ? ये लगा रहने दूँ क्या? वो रिसाला रखकर उसके करीब चली आई। आपके फ़ोन में GPS ट्रेसर है, उसे लगा रहने दूँ? ट्रेसर? मेरे फ़ोन में ट्रेसर है? वो सांस लेना भूल गई थी। ओह, आपको नहीं मालूम था? और जिसने ये ट्रेसर डाला है वो तो हम्मा वक्त आपकी लोकेशन ट्रेस कर रहा होगा। वो बिना पलक झपके अपने मोबाइल के अंदर लगे नाखून बराबर बारीक ट्रेसर को देखे गई और वो सोचती थी पाशा को उसकी लोकेशन का कैसे पता चलता है। यकीनन उसके पिछले फ़ोन्स में भी ट्रेसर्स होंगे, तभी। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है मैम। वो जब चाहे इससे फ़ोन का माइक ऑन करके आपकी गुफ्तगू भी सुन सकता है। अब इसका क्या करूं? वो चंद लम्हे उसे देखे गई। उसका जहन तेज़ी से काम कर रहा था। उसे लगा रहने दो। रियली? लड़का हैरान हुआ था। एक ट्रेसर निकालूंगी तो वो 10 और डाल देगा, इसलिए बेहतर है मैं उसको इसी ट्रेसर से धोखा देती रहूं। मैं हर जगह इसे साथ नहीं लेकर जाऊंगी, खुसूसन उस जगह नहीं जहां मैं नहीं चाहती कि उसको पता चले। ओह, वेरी स्मार्ट। लड़का मुस्कुरा दिया। मैं आपको किसी छोटी सी डिब्बी में ये डाल देता हूँ ताकि उसको इसे बार बार फ़ोन से अलहदा ना करना पड़े। वो अब एहतियात से वो नन्हा सा ट्रेसर निकाल रहा था। हया अभी तक बिना पलक झपके उसे देख रही थी। अब्दुर्रहमान पाशा, वो क्या करे इस आदमी का? वो अपना इतना वक्त और तवनाई इस पे क्यों सर्फ कर रहा था? क्या ये अंधी मोहब्बत थी? शायद कुछ और। अंधेरे कमरे में मध्यम सब्ज लाइट की रोशनी बिखरी थी और जजीरे के साहिल से सर टकराती लहरों की सरसराहट यहाँ तक महसूस होती थी। आयशे आंखों पे बाजू रखे करीबन नींद में जा चुकी थी जब बहारे ने पुकारा। आयशे, बात सुनो। वो चित लेटी छत पे किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आयशे की आवाज़ नीम गनुदगी से बोझल थी। जब बंदा बार बार झूठ बोलता है तो क्या होता है? अल्लाह उसे अपने पास बहुत झूठ बोलने वाला लिख देता है। बहारे ने चौंक कर उसे देखा। आयशे की आंखों पे बाजू था। शुक्र कि वो बहारे का चेहरा नहीं देख सकती थी। अपने पास किधर? आसमानों पे? हाँ, आसमानों पे। क्या उसके नाम के साथ झूठा किसी बड़े पोस्टर पे लिखा जाता है? शायद ऐसा ही हो। अब सो जाओ। आयशे, अगर अल्लाह ताला वो पोस्टर आसमान पे बिछा दे तो क्या सब उसके नाम के साथ झूठा लिखा नज़र आएगा? उसकी आवाज़ में अनजाना सा खौफ था। चश्मे तसव्वुर में उसने देखा बाहर तारीक आसमान पे सुर्ख अंगारों से लिखा था, अनातोलिया की बहारे गुल बहुत झूठ बोलने वाली है। हाँ, सबको हर जगह से वो नज़र आएगा। जो घर के अंदर कमरे के अंदर होगा उसे भी। हाँ, अब सो जाओ बच्चे, सुबह काम पे भी जाना है। और अगर कोई बेड के नीचे घुस जाए तो वहाँ से भी नज़र आएगा। हाँ, और बहारे गुल, तुम अब बोली तो मैं तुम्हें ट्रंक में बंद कर दूंगी। आयशे झुंझला कर बोली थी। उसकी नींद बार बार टूट रही थी। वो सारे दिन की थकी हुई थी। बहारे ज़रा सी आयशा के करीब खिसकी और चेहरा उसके कान के करीब ले आई। आयशे, उसने बहुत धीमी में सरगोशी की। क्या ट्रंक के अंदर से आसमान नज़र आएगा? अल्लाह अल्लाह। आयशा ने गुस्से से बाजू हटाया। बहारे ने वजाब से मुंह कंबल के अंदर कर लिया, मगर उसे कंबल के अंदर से भी आसमान नज़र आ रहा था। सुर्ख अंगारे इसी तरह दहक रहे थे। उस शाम वो टॉक्सन अपनी सुर्ख हील ठीक करवाने आई थी। जब हील जुड़ गई तो वो किसी ख्याल के तहत शॉपर लिए स्क्वायर के मुजस्मे की तरफ आ गई। इस्तक़लाल यमनी।
مجسمے کے گرد گھاس کے گول قطعے اراضی کو مثبت کے نشان کی طرح دو گزرگاہوں نے کاٹ رکھا تھا، جس سے گول قطع 4 برابر خانوں میں بٹ گیا تھا۔ کمپاس کے 4 خانے۔ ہر سو ٹیولپس کی مہک تھی۔ بہادر جرنیل اب مجسمہ صورت اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اتاتورک مصطفیٰ کمال پاشا، یہ وہ دوسرا پاشا تھا جس سے اس کو شدید نفرت ہونے لگی تھی، صرف اس کی وجہ سے۔ وہ روز کلاس میں اسکارف اتارتی تھی اور ٹالی اس کو استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا کرتی تھی۔ اس ایک آدمی نے اسے ہرا دیا تھا، مگر انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، ڈی جے کہیں دور سے بولی تھی۔ وہ چند قدم مزید آگے چل کر آئی۔ اس نے مجسم ہوتے ہوئے جنگوں کے پتھر آنکھوں میں دیکھے۔ یہ آدمی کیوں جیتا؟ کیونکہ یہ لڑنا جانتا تھا، کیونکہ اس نے شکست تسلیم نہیں کی تھی، کیونکہ وہ لڑتا رہا تھا یہاں تک کہ اسے فتح مل گئی۔ اور ایک جنگجو کو کیسے ہرایا جاتا ہے؟ اس نے میجر احمد سے دل ہی دل میں پوچھا تھا۔ اس سے مقابلہ کر کے، اسے تب تک لڑ کے جب تک فتح نہ مل جائے یا جان نہ چلی جائے۔ جواب فوراً آیا تھا۔ اگر وہ غلط ہو کر اتنا پر اعتماد تھا تو وہ صحیح ہو کر پر اعتماد کیوں نہ تھی؟ وہ غلط ہو کر جیت سکتا ہے تو وہ صحیح ہو کر کیوں نہیں جیت سکتی؟ وہ کیوں اتارے اسکارف؟ وہ ان لوگوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو کیوں ناراض کرے؟ زیادہ سے زیادہ سبانچی والے نکال دیں گے تو نکال دیں، مگر کیوں نکال دیں؟ نہیں، وہ نہ اسکارف اتارے گی نہ میدان چھوڑے گی۔ وہ اتاتورک کے مجسمے کو یہی اسکارف لپیٹ کر سبانچی کے کلاس روم میں بیٹھ کر پڑھ کر دکھائے گی۔ مسجد میں جو فیصلہ میں نے کیا تھا اسے بس اب پورا کرنا ہے۔ طیب اردوان کو قانون بدلنا پڑے سو بدلے، وہ مزید اس ذلت سے نہیں گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی حدود مذاق نہیں ہوتی۔ اب وہ اسکارف پہن کر ہی پڑھے گی۔ دیکھتے ہیں کون روکتا ہے اسے۔ اس کی ماں اسے روئے۔ اتاتورک کے مجسمے کو دیکھتے ہوئے اس نے عہد کیا تھا کہ وہ اسے زندگی بھر اپنے اسکارف پہ سمجھوتا نہیں کرے گی۔ وہ نقاب نہیں کر سکتی، وہ برقع نہیں اوڑھ سکتی، مگر اسکارف اوڑھنا یہ ایک کام ہے جو وہ کر سکتی ہے، تو پھر اسے روکنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ کوئی رستہ تو ہوگا۔ رستہ ضرور ہوتا ہے۔ میجر احمد نے کہا تھا، رستے ڈھونڈے جاتے ہیں، اسے بھی رستہ ڈھونڈنا تھا۔ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے اسکارف کو ٹھوڑی تلے پن سے جوڑا، پھر سامنے کی 2 کونے پلوؤں میں ایک دوسرے کو مخالف سمت چہرے کے گرد لپیٹ کر سر کی پشت پہ پن سے لگا دیا۔ اسکارف خاصا بڑا تھا۔ دوسرے پلو نے سامنے سے اسے ڈھک دیا۔ نیچے سیاہ اسکرٹ پہ اس نے پوری آستینوں والا میرون پھولدار بلاؤز پہن رکھا تھا۔ توپوں کے برخلاف میرون اسکارف کے ہالے میں دمکتا اس کا چہرہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ کتابیں اٹھائیں، بیگ کندھے پہ ڈالے۔ جب وہ سبانچی کی مرکزی عمارت کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو سامنے ہی ٹالی چند یورپین اسٹوڈنٹس کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ وہ گزرتے گزرتے آج کل حیا کے اسکارف پہ کوئی تبصرہ کر دیا کرتی تھی۔ اب بھی حیا کو آتا دیکھ کر اس کے لبوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ حیا، اس نے زور سے آواز دی۔ حیا اسے نظر انداز کر کے تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آج اس کی پہلی کلاس ٹالی کے ساتھ ہی تھی۔ حیا، واٹ کلر از یور ہیئر ٹوڈے؟ بلو؟ حیا بنا کچھ کہے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے سے آتے کہکے کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ آج کل جہاں ان لڑکیوں سے سامنا ہوتا، وہ اسے تمسخر سے عرب لڑکی کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ بدتمیز نہ ہو تو۔ آج وہ بنا اسکارف اتارے کلاس میں چلی آئی اور دوسری قطار میں بہت اعتماد سے بیٹھ گئی۔ چند ہی لمحوں بعد ٹالی اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ تم نے آج اسکارف نہیں اتارا، کیا ابھی سب کے سامنے اتارو گی؟ جواباً اس نے بہت اعتماد سے مسکرا کر ٹالی کو دیکھا۔ دیکھتے ہیں، جتانے والے انداز میں کہہ کر وہ کتابیں جوڑنے لگی۔ اندر سے اس کا دل بھی عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ آج کیا ہوگا؟ وہ اسے نکال دیں گے کیا؟ پروفیسر بابر سعد نے بھی لیکچر شروع بھی نہیں کیا تھا۔
کہ ان کی نگاہ حیا پہ پڑ گئی۔ مس، میرا نہیں خیال آپ کو کلاس روم میں اسکارف کرنے کی اجازت ہے، وہ براہ راست اسے مخاطب کر کے بولے۔ بہت سے طلباء و طالبات گردنیں موڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ جو ساری بڑی بڑی باتیں، احادیث، آیات، اقوال اس نے اس موقع کے لیے یاد کر رکھے تھے، وہ سب اسے بھول گئے۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ وہ بالکل خالی خالی نظروں سے پروفیسر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ طالب یہ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ مس، آپ ہیڈ کورنگ ریموو کر دیں، انہوں نے دہرایا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، عائشہ نے ایک دفعہ کہا تھا، مگر اسے سارے راستے بند نظر آ رہے تھے، سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، تبھی پیچھے سے کوئی ترک لڑکی اٹھی۔ سر، ایک سیل اسٹوڈنٹ ہے، مہمان، اور یہ رول مہمان پر اپلائی نہیں ہوتا۔ اس نے جلدی سے اپنے پروفیسر کو کچھ یاد دلایا تھا۔ او سوری، آپ مہمان ہیں، پلیز تشریف رکھیے۔ پروفیسر بہت شائستگی سے معذرت کر کے لیکچر شروع کرنے لگے۔